والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسر صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خواہشات اللہ نے رکھی انسان کے اندر، خود تو لایا نہیں، اللہ کی طرف سے اس کے اندر مختلف قسم کے جذبے، خواہشات اور منفی مثبت دونوں طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی۔ تو ایک انسان عام کوئی بھی ہو، افریقہ میں بھی رہتا ہو، اس کے اندر بھی خواہشات کا اتنا بڑا جہان آباد ہے کہ وہ قیامت تک کی عمر لے کر آئے اور پوری دنیا کے اسباب اسے مہیا کیے جائیں تو یہ عمر تھوڑی ہے اور یہ اسباب کم ہیں۔ اللہ نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے جنت کے لیے کہ یہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلا جائے، پھر جو یہ چاہے گا وہ سارا ہو جائے گا۔ جتنی تیزی سے انسانی خواہش بدلتی ہے اتنی تیزی سے زمانہ نہیں بدلتا، حالات نہیں بدلتے، چیز نہیں بدلتی، لیکن جب اللہ کے اس مہمان خانے میں پہنچے گا تو جس تیزی سے اس کی خواہش بدلے گی اس سے زیادہ تیزی سے اللہ اسے وجود عطا فرمائے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے بیزار ہو جاتا ہے کہ مجھے نیا گھر بنانا ہے، اسے سال 2 سال چاہیے، یا میں خریدنا ہے تو اسے 2-4 مہینے دھکے کھانے پڑیں، مجھے نیا ماڈل کی گاڑی خریدنی ہے تو اس کو آنے والے ماڈل کا انتظار کرنا پڑے گا، مجھے یہ کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے اسے کہیں ہوٹل جانا پڑے گا، کہیں سے آرڈر دینا پڑے گا، گھر میں بنوائے تو بھی وقت چاہیے۔ دنیا کا نظام تدریج پر چلتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ چلتا ہے، اور انسانی خواہش بہت تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے۔ یہاں اگر ہم اپنی خواہش والے راستے پر چلیں گے نا تو تھک جائیں گے اور زندگی زیادہ خراب ہو جائے گی، زندگی کی کوالٹی خراب ہو جائے گی۔ جب کسی قوم کا عمل خراب ہوتا ہے اور علم ٹھیک ہو تو واپسی کی امید ہوتی ہے، جب علم غلط ہو جائے تو واپسی کی امید بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اس وقت مسلم ہو یا غیر مسلم ان کا علم غلط ہو گیا ہے، وہ آخرت کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اسی میں ساری خوشیاں لینا چاہتے ہیں، ساری لذتیں لینا چاہتے ہیں، ساری خواہشیں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ سونے چاندی کے گھر بھی بن جائیں تو حالات کی چکی ایسی ہے جو اسے پیس کے رہے، یہ ہواؤں میں اڑتا ہو، پانیوں کے سینہ چیرتا ہو، زمین کی تہوں کو کھولتا ہو، یہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہو، ہیرے کے تاج سر پہ سجاتا ہو، سونے کا نوالا اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہو، تو بھی حالات اس کائنات کا ایک ایسا طاقتور نظام ہے جو اسے توڑے گا۔ اب پوری دنیا کے انسانوں کا ذہن بن گیا ہے پیسہ بناؤ پھر موج کرو، یہ ذہن ہے ساری دنیا کا۔ مسلم غیر مسلم لاشعوری طور پر اس سوچ کا غلام بن چکا ہے کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ کچھ نظر بھی ایسے ہی آتا ہے تو ایک نظر کا دھوکہ ہو، ایک علم کا دھوکہ ہو گیا تو سارا ٹریک ہی غلط ہو گیا، تو ساری انسانیت دوڑ پڑی مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ، پیسہ بناؤ، رشوت کھل گئی، سود کھل گیا، جھوٹ کھل گیا، ہیرا پھیری چل پڑی، 2 نمبری چل پڑی، چوریاں ڈاکے چل پڑے اور جوئے چل پڑے، سٹے چل پڑے، ذخیرہ اندوزی چل پڑی، 2 نمبری چل پڑی۔ اس سب کے پیچھے کیا ہے کہ مال بناؤ، لیکن انسانیت کی گراوٹ کے دوا بھی 2 نمبر بنا کے پیسہ بناؤ۔ تو یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے نا تو بھی انسان خوش زندگی نہیں گزار سکتا، ڈیزائن ایسا وہ اللہ نے آگے ایک جہان رکھا ہے۔ تو یہاں اللہ نے دونوں کا تقابل کرتا ہے کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے، عورتیں ہوں، یعنی میری جو غلط لوگ ہیں وہ تو پھر جانور ہوتے ہیں، انہیں تو کوئی انسانیت نام کی شے نہیں ہوتی، عورت ان کے لیے ایک ٹشو پیپر ہوتی ہے، ایک کھلونا ہوتی ہے،
اسے استعمال کیا پھینک دیا، استعمال کیا پھینک دیا۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے بھرے پڑے ہیں جو عورت کو کھلونا بنا کے استعمال کرتے، اور میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت، یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو، اس طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے دیکھا۔ یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے، بیٹیاں نہ ہوں، اور بہنوں کو حصہ بھی دے، شادی بھی کرے، رخصت بھی کرے، خیال بھی رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ پہلی بیٹی پیدا ہو، پہلا بیٹا پیدا ہو، ہم خوشی مناتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، آسمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو، خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تم نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے۔ بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، ہر رشتے میں، ہر روپ میں اس کو ایک عالی شان مقام دیا کہ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ تمہاری ہوس کو پورا کرنے کا آلہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کو عزت کے ساتھ ہر رشتے میں اس کو عزت دو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سیدھا دائیں طرف زیادہ طبقہ ہے جو اس طرح عورت کو پیس کے رکھتا ہے، اور اس کی ماں کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، بیٹی کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، بیوی کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، وہ بہن کے روپ میں ہے تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ پورے ملک میں ہمارے یہ تباہی آئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی شہوت غلط لفظ ہے، یا خواہشات کو کہتے ہیں، خواہشات کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا کہ کسی بھی گھر کی رونق عورت کے ساتھ، جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر چڑیا گھر بنا ہوتا۔ اور لباس سے دونوں کو تشبیہ دی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ لباس سے ایک سیکنڈ کے لیے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، ایسے ہی عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی خواہش عورت ہے، پھر اولاد ہے، پھر مال و دولت ہے، پھر سواریاں ہیں، پھر جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، زمینیں ہیں، ان میں انسان اپنی دھن میں لگا ہوا ہے، اور موت پیچھے اس کو کھائے جا رہی، کھوکھلا کیے جا رہی۔ ادھر اس کے محل بن رہے ہوتے ہیں، ادھر اس کی خبر تیار ہو جاتی، ادھر اس کے لاکھوں کے جوڑے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر سادہ لٹھے کا کفن تیار ہو چکا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان چیزوں سے یہ جن کے نام لیے ہیں ان سے روکا نہیں ہے۔ عورت شادی کرو، تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، اولاد ہے ان کی پرورش کرو، کمانا ہے تو کماؤ، سونا چاندی کماؤ، کون روکتا؟ اور سواریاں اچھی رکھنی ہے تو رکھو۔ میرے نبی نے گدھے پر بھی سواری کی، خچر پر بھی کی، اونٹ پر بھی کی، اور اعلی نسل کے گھوڑوں پر بھی کی۔ تو آپ نے امت کے تمام طبقات کے لیے راستہ دکھا دیا۔ اسلام میں صرف غربت کا نمونہ نہیں، اسلام چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو پر میرے نبی کا نور پڑ رہا ہے اور ان کی روشنی پڑ رہی ہے کہ بادشاہوں کو بھی اگر زندگی گزارنی ہے تو نبی کے طریقے کو دیکھیں گے۔ ایک دفعہ سعد بن عبادہ آپ کے لیے ایک جوڑا لائے کپڑوں کا، کہا جی آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے کا ہے؟ فرمایا 27 اونٹ دے کے یہ جوڑا خریدا ہے۔ 27 آج بھی ماٹھے سے ماٹھا اونٹ 2 لاکھ کا ہے، تو تم اسی ردی اونٹ پہ رہو، 2 لاکھ تو 54 لاکھ کا جوڑا میرے نبی نے پہنا۔ انکار نہیں کیا، تو اتنا مہنگا لے جا، میں نہیں پہنتا، جب تو انکار کرتے ہیں نا، انکار نہیں کیا، پہنا، اتار دیا، پہن کے۔ یہ سنت نہیں اس کو کہیں گے، اس کو اجازت کہیں گے۔ آپ نے اجازت دی کہ آپ کو پتہ ہے میری امت میں بادشاہ بھی آئیں گے، میری امت میں مالدار بھی آئیں گے، صنعتکار بھی آئیں گے، دولت مند بھی آئیں گے، میں نے سب کو نمونہ دینا ہے۔ تو آپ پیبند لگے کپڑے ہی ساری زندگی پہنتے تو مالداروں کے لیے کہاں سے راستہ ملتا؟ تو صرف غریبوں کے لیے آپ نمونہ تھے، مالداروں کے لیے تو نہیں تھے۔ آپ اگر ساری زندگی گدھے پر ہی سوار کرتے تو لینڈ کروزر والے کو نمونہ کہاں سے ملتا؟ پراڈو والے کو نمونہ کہاں سے ملتا؟ مرسڈیز والے کو نمونہ کہاں سے ملتا؟ تو میرے نبی نے عالی نسل کے گھوڑے، سجل، سکب، سبحہ، ورد، یعصوب، یعبوب، یہ گھوڑوں کے نام ہیں جو خوبصورت۔ آپ کا گھوڑا تھا ورد گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، کہ جیسے گلاب کا پھول سارے پھولوں میں نمایاں نظر آتا ہے،
ایسے ہی وہ گھوڑا سارے گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، تو اس کا نام سبحہ تھا. جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا تیر رہا ہے. تو آپ نے اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دیا اور اپنی امت کے غریبوں کو بھی راستہ دیا. ایک دفعہ سعد بن عبادہ یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنی ہے، ہوگا کرو. تو اگلے دن دیگچے چڑھے ہوئے آ گئے. کیا کیا ہے کہ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف مغز پکا کے لائے ہوں. آپ کہتے اٹھا کے لے جا. اتنا اسراف کیا تم نے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جیسے آج کل کے خشک دیندار جو ہوتے ہیں، اتنا اسراف کیا ہے، اس سے مسجد بن جاتی. اتنا اسراف کیا ہے، اس سے غریب کی شادی ہو جاتی. اتنا اسراف کیا ہے، اس سے فلاں کا علاج ہو جاتا. تو آپ تو نہ اسے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا. اس کو سہارے سے اٹھاتے تھے، سہارے سے بٹھاتے تھے، ہاتھ پاؤں کی حرکت نہیں کرتے تھے. ایسے پھیلا ہوا تھا. تو حضرت شیخ فرمانے لگے اتنی چربی تو نے پالی ہوئی ہے جب قبر کے کیڑوں کو کھلانے کے لیے، کوئی اس کی بھی فکر کر. تو آگے کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان کو بھی پنجابی میں لے گئے سبحان اللہ. میں ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو یہاں سب کچھ مل جائے تو زوال ہے، چند سال گزرنے کے بعد زوال ہے. تو اب اللہ کہہ رہا میں تمہیں ایک اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں. انبئکم بخیر من ذالکم، کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لوں، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا. اور تقویٰ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا. آگے آئیں گی میں وہ بتا رہا ہوں، بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں. کون ہے تقوی والے؟ اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے پر ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما. اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اور جو تہجد پڑھتے ہیں. یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ کر لو تو آپ تقوی والے ہو. تو اس پر ملنے والا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے پروان چڑھ رہا ہے اور نسل در نسل آئیڈیل لائف کی تلاش میں. 18ویں صدی میں جب سائنس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور انسان نے کائناتی علم دریافت کیے تو ایک شور اٹھا کہ اب خدا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے. یہ سارا سسٹمیٹک سسٹم ہے. تو ہم نے مادی طاقتوں کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہمیں کسی خدائی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے. یہ 18ویں صدی میں بہت انکار، اللہ کے انکار کی بہت ہوا چلی. پھر انسانی علم خود یہاں تک پہنچا کہ نہیں، اللہ کے انکار کے بغیر کائنات کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ توجیہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے. لہذا ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تو انسان، اچھا ایک بات پہلے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کبھی بھی ناممکن کی تمنا نہیں کر سکتا. آپ کو کسی ان پڑھ سے ان پڑھ ایک چھوٹی سی مثال، کدی 2 تے 2 5 ہو جانا. کسی کو یہ تمنا کرتے دیکھا ہے کدی 2 تے 2 5 ہو جانا؟ ایک چھوٹی سی مثال عام فہمتی ہے، اس کو پھیلا دو. انسان کا کمپیوٹر ناممکن کو نہ سوچتا ہے نہ تمنا کرتا ہے، اندر وہ چیز جاتی نہیں. ناممکن کی تمنا نہیں پیدا ہوتی. پھر یہ زندگی کیوں چاہتا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے؟ یہ کیوں چاہتا ہے جبکہ ناممکن کی تمنا اندر نہیں پیدا ہوتی؟ یہ مستقل صحت کیوں مانگتا ہے، لمبی عمر کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی جوانی کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی خوشی کیوں مانگتا ہے؟ جبکہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہے. اس جہان میں ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا، مستقل کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہ ساری خواہشیں جو ابھرتی ہیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہے، موت نہیں، آئیڈیل لائف ہے اور کوئی دکھڑا نہیں. یہ خود یعنی میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا. تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں، خوشیاں دیکھوں، غم نہ دیکھوں، موت نہ دیکھوں، عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو؟ یہ کیوں دیکھتا ہے کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی موجود ہے. وہ کہاں ہے؟ عند ربہم، وہ اللہ کے پاس. جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان اس کی بیس ہے، 7واں آسمان. اور 7ویں آسمان سے بنتی ہے
اور یوں اوپر جاتی ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر جاتے 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 عرش سے مل گئی، وہ بیچ میں سپیسز ہیں، یہ ایک جنت ہے، پھر ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، عرش کے ساتھ جا کر جو جنت مل گئی ہے کہ اللہ کا عرش اس جنت کی چھت بن گیا ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس۔ تو فردوس اعلی جنت ہے۔ اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا کن کن کن، مطلب اللہ کو کن، اللہ کو بیٹھا کن کن نہیں آکھی جاندہ، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے باقی ساری جنت بنی میرے رب کے امر کے ساتھ، اور جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی ہے، جس دن، اس سے لے کر آج تک اس کو ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا، اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں 5 دفعہ رحمت کی نظر ڈالتا، اور جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو کیا چیز بنی ہوگی؟ ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے جس دن اس میں جانا ہے، آنے والا زمانہ بھی موجود ہے، گزرا ہوا زمانہ کوئی 25 ارب سال ہے، 30 ارب سال ہے اس کائنات کو بنے ہوئے، تو اگر اسی عدد کو لے لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جنت الفردوس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کا میک اپ کرتا، پہلے سے 5 دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو وہ کیا چیز بنی؟ اچھا یہ تو دنیا ہے نا، چھوٹی چیز ہے، اس کا تو زیادہ میک اپ ہو نہیں، اس مسجد کا ہم میک اپ شروع کریں تو یہ چھوٹا سا حال ہے، سال 2 سال 3 سال میں ہم دنیا کے تارے توڑ کے لے آئیں، تو بھی چند سال کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی بھی اب کہاں کیا چیز رکھیں۔ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے تو وہ پارلر پہ اسے 1 گھنٹہ 2 3 4 کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے کہ وہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہوئی جا رہی ہے، ہوئی جا رہی ہے، ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی ایک چارپائی لے لو، ایک کرسی لے لو، ایک پتا لے لو، ایک تنکا لے لو، ایک مور لے لو، ایک کبوتر لے لو، ایک پانی کا دریا لے لو، شراب کا جام لے لو، سراہی لے لو، بستر لے لو، پردہ لے لو، پلنگ لے لو، گھوڑا لے لو، کوئی چیز جنت کی لے لو، ہرن لے لو، مور لے لو، کوئی چیز، ہر 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 چیز کو اللہ پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین، آج 5 دفعہ مکمل ہو گیا، کل آئے گا پھر 5 دفعہ پہلے سے زیادہ حسین، 30 ارب سال سے جس چیز کا میک اپ ہو رہا ہو، اور آئندہ زمانوں میں بھی اس کا ہونا ہی ہے، اور میک اپ کرنے والا بھی اللہ ہو تو وہ کیا چیز بنی، کیا چیز ہو؟ اور دنیا کو جنت بنا بھی لو تو موت کا کیا کرو؟ ایک آدمی نے بہت عالیشان بنایا اپنا گیٹ گھر، تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنے ہی ویکھو اتنے روپیے لا چھڑیں تسی ویندے ہی نہیں پے ہو، دیکھو میں نے کیا بنایا ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنا ویکھو تو میں کتنے پیسے لائیں تھے کی بنا دیتا ہے۔ تو میرے بولنے سے پہلے خود ہی بول پہ پر مصیبت ہے مر جامنا ہے چھڑ جامنا، ساتھ ہی پر مصیبت ہے مر جامنا ہے چھڑ جامنا۔ میں کہا بھائی ہوں دس، تو آپ ہی دس دیتا ہے، میں نے ویک کی کرنا، تو کیا علاج کر؟ نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے محل بنایا 11,000 پلر پر، 11,000 ستونوں پر محل بنایا، اور 10 سال نہیں رہ سکا اس میں، اور وہ محل زیر و زبر ہو گیا، کیسل نے شکست دی اور محل کو آگ لگا دی۔ عبد الرحمن الناصر اموی بادشاہ یوں رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا، یوں سارا محل جھومتا نظر آتا تھا، اتنا اس اللہ کے نیک بندے نے تباہ کیا پیسہ قوم کا، اور ٹوٹل 25 سال، اب 350 میں وہ مر گیا، اور اس کی سوانے میں لکھا ہے 50 سال میں نے حکومت کی اور ہر دشمن کو زیر کیا، لیکن میں نے اپنی خوشی کے دن گنے 50 سال میں تو صرف 14 دن، صرف 14 دن۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ آپ نے سب کچھ بنا لیا، موت کو بھگاؤ؟ جب موت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا، لہذا یا مجھ سے دوستی کر لے، تقوی اختیار کر لے، پھر تو دیکھ میں تیرے لیے جنت بنا کے بیٹھوں۔ 7ویں آسمان سے چلتی ہے، اور پھر یہ درجات ہیں، 100 درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کیا چیز۔ اچھا 7ویں آسمان پہ یہ اس کی 7واں آسمان اس کی بیس ہے، اور پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی، جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شیڈ بنا دیتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شیڈ بنا دیتے ہیں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے۔ کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے
اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے۔ جنت الفردوس کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح، اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح، آسمان کی طرح۔ تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس، وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا ہوا ہے۔ یہاں کے درخت لکڑی کے، ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا؟ میں نے کہا لکڑ تو پھل کے میں آ جائے گا، یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل آئے؟ لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے، ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے، چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ زمین پر پڑے 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 اتنا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز زمین پہ پڑا ہوا اور آم لگے ہوئے درخت پر، تو کہنے لگا ایک ہی گل ہے، چھوٹے چھوٹے اتلا دیتے ہیں بڑے نو ہیٹھاں پاتا ہے۔ تو ابھی اسی سوچ میں تھا تو ایک کام ٹوٹ کے اس کی ٹنڈ پہ لگا، کہنے لگا سمجھ آ گئی یہ میرے اتنے ہندوانا ڈاندا تو میرا کی حال ہے، میرے اوپر یہ تربوز گرتا تو میرا کیا حال ہوتا، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ نے ادنا ترین چیز جو لگائی ہے جنت میں سونا اور چاندی ہے، زمرد اور یاقوت ہے، ہیرا اور جوہر ہے۔ اور میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں دیکھا، اس کے تاج میں، ان کے محل میں عجائب گھر بنا ہوا تو ان کے تاج میں لگا ہوا تھا کوہ نور، لیکن اب اس کی وہ شان شوکت نہیں رہی، چونکہ کاٹ کے تاج میں لگایا اور پھر 3 ٹکڑے کر کے آگے ایک پٹی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ پورا جو ہیرا تھا، دیوگری جنوبی ہند کی ایک ریاست تھی، اسے علاؤالدین خلجی نے فتح کیا۔ تو جب مال غنیمت کے لیے خزانے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں یہ ہیرا پڑا ہوا تھا۔ تو علاؤالدین خلجی کے منہ سے بے ساختہ نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے۔ تو اس سے اس ہیرے کا نام ہی کوہ نور پڑ گیا۔ تو پھر جب انگریزوں نے فتح کیا ہندوستان کو تو پھر ملکہ برطانیہ کے لیے اسے جہاز کے ذریعے سے وہاں لندن پہنچا دیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا، ہو سکتا ہے اب اس سے بڑے ہوں، لیکن جنت کے کسی بھی لباس میں، تاج میں، گلاس میں، سراہی میں، میز پر، کرسی پر، بستر پر، مسیری پر، پلنگ پر، دروازے پر، کھڑکی پر جو موتی ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی یا ہیرا یا نیلم یا زمرد یا پکھراج، جو بھی تم نام لے لو، جو آج دنیا میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، اس کو لا کر یہاں ٹیبل پر رکھ دو، وہ اتنا سارا ہو تو میرے رب کی قسم یہاں سے آسمان تک روشنی پھیل جائے اور خوشبو پھیل جائے، خوشبو پھیل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھ سے صلح تو کرو، مجھ سے یاری لگاؤ، تو میں نے آئیڈیل ہوم تمہارے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا سے روکنے کے لیے، کیونکہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے، اور اللہ معاشرے کو پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مرد عورت پاک دامن زندگی گزارے، اس لیے نکاح کا راستہ رکھا، اور پھر مرد کی شہوت کو روکنے کے لیے وعدہ کیا تو یہاں صبر کر، حلال کام کر، تو آجا میرے پاس، میں نے تیرے لیے تیری اس خواہش کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے، وہاں کا مادہ مشک و عنبر ہے، وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، یہاں زعفران اتنا سا ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا کلو ملتا ہے، اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زعفرانی ہے، اور گھر کی ایک اینٹ موتی کی، ایک اینٹ زمرد کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، ایک سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، بیچ میں مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کی چھت